السلام کے نذرانے پیش کریں گے۔ کافی دیر سے چونکہ ماشاءاللہ نعتیہ مشاعرہ چل رہا ہے اور ایک کے بعد ایک اتنا خوبصورت کلام کہ جواب میرے پاس نہیں ہے اور الفاظ بھی نہیں ہیں، لیکن چونکہ جب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب کوئی محفل میں شرکت کروں یا کسی بھی پروگرام میں جہاں میں نے پڑھنا ہو، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ میں پڑھوں، سمجھ تو ظاہر ہے آپ سب کے پاس مجھ سے بہت زیادہ ہے تو میں سمجھانے کی جسارت نہیں کروں گی، لیکن جب میں کچھ بات کروں نعت کے بیچ میں تو مجھے آپ سمجھ لیں کہ یہ عادت ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جو میں پڑھوں وہ لوگ امیجن بھی کریں۔ سمجھ تو آپ جائیں گے، یہ اوبیسلی مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، تو میں یہ نہیں چاہوں گی کہ جو میں پڑھوں وہ آپ سمجھیں، وہ تو آپ آلریڈی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن جب اگر میں کچھ بات کروں پڑھنے کے بیچ میں تو اس کو میری جرات مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر میں وہ صرف امیجن کروانے کی کوشش کر رہی ہوں گی کہ تاکہ ایک جو پڑھنے کے ساتھ ہمیں لذت بھی محسوس ہوتی ہے، اور جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ آپ کی نعت سنی تو ہم مدینہ شریف پہنچ گئے، یا آپ کی نعت سنی تو ہم جو ہے وہ محظوظ ہو گئے اور ہم وہاں پہنچ گئے، تو وہ صرف اسی سے ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو محسوس کریں اور اس کو امیجن کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس تصور کی حاضری کو، اس عبادت کو جو ہم اور آپ مل کے کریں اس کو قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آئیے مل کر، ویسے تو انہوں نے مجھے کچھ 15 نعتوں کی جو ہے وہ ایک لسٹ دی ہے، مگر اس میں میں اختصار سے کام لوں گی کہ انہوں نے کہا کہ اس میں سے جو آپ کو پسند ہو، چونکہ مشہور زمانہ کلام ہے اور آپ سب کو بھی یاد ہوں گے، اور ایک چھوٹی سی اور گزارش میری کہ جو چھوٹی چھوٹی سی بات کی آواز آتی ہے، اگر تھوڑی دیر کی بات ہے میں خود بھی اختصار سے کام لوں گی، لیکن آپ لوگ بھی اس کا خیال رکھیں، ہماری جو بہنیں یہاں سامنے بیٹھی ہیں، کیونکہ میں بھی بات کروں گی اور آپ بھی بات کریں گے تو سنے گا کون؟ تو اس لیے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک بات کرے اور ایک سنے، تو آپ کی بڑی نوازش کہ آپ لوگوں نے اتنا وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے۔ آئیے مل کر ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ سما بھی کیسا عظیم ہے، یہ سما بھی کیسا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے۔ ہم نبی سے کتنے قریب ہیں، ہم نبی سے کتنے قریب ہیں، ارے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، مگر ان سے ہے میرا رابطہ۔ واسطہ تو شاید سبھی کا ہوتا ہے، لیکن رابطہ کسی کسی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رابطے کو قائم رکھے کہ ہم پڑھتے ہیں وہ سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور قبولیت ہوتی ہے تو سب ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے سامنے مقبول ہوتے ہیں۔ وہ کیوں کہ میں نے ایک حدیث مبارکہ سنی ہے جس کا میں مفہوم عرض کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو پسند کرتا ہوں نا
تو میں چاہتا ہوں میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اور دنیا کے ہر شے، ہر بندے، ہر ذرے کے دل میں اس کی محبت ڈال دو۔ یہ ہم آپ ایسے ہی لوگوں میں مقبول نہیں ہیں، آپ کا کچھ پڑھا، میرا کچھ پڑھا، کہیں تو مقبول ہوا ہے، بلکہ وہیں پہ مقبول ہوا ہے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھیے کہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، تو میری لاج رکھنا میرے خدا، سب کی لاج رکھنا میرے خدا، کہ یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلاغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ